إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول عن رعيته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں بگاڑ بھی انسانوں کی طرف سے آتا ہے اور دنیا میں سدھار بھی انسانوں کی طرف سے آتا ہے۔ کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج چاند ستارے خراب ہو گئے ہیں، نہ ہی اس کا مطلب ہے کہ جنگل کے بھیڑیے خراب ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں رہنے والے لوگ خراب ہو گئے ہیں۔ انسان اگر بگڑ جائے تو بچھو کو بھی وہ کراس کر جاتا ہے، سانپ کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ انسان کا بگاڑ اتنا خطرناک ہے کہ جب وہ بگڑ جائے تو بچھو سے زیادہ مضر، سانپ سے زیادہ مضر، مگر مچھ سے زیادہ مضر، بھیڑیے اور شیر سے زیادہ مضر ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے بگاڑ کی ابتدا اس کے بچپن سے ہونا شروع ہوتی ہے۔ اگر انسان کا بچپن اچھا گزرے، اچھے ماحول میں گزرے، اس کی اچھی تربیت ہو تو پھر وہ بنتا چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا بچپن صحیح نہ گزرے، اس کی بچپن میں تربیت صحیح نہ ہو تو پھر وہ بگڑتا چلا جاتا ہے، اور بگڑتے بگڑتے وہ بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس دور میں بہت بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ کی بہت سی وجوہ ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کی صحیح تربیت نہیں ہے۔ بچے کی بچپن سے صحیح تربیت ہو تو وہ بڑے ہو کے ضرور ٹھیک چلتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ برائی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا جہاں کی برائیاں چل رہی ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کا شکر ہے ہماری نماز قضا نہیں ہوتی، نماز نہیں چھوٹتی ہم سے۔ سفر میں ہوں تب بھی نماز پڑھتے ہیں، بیمار ہوں تب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز نہ پڑھیں تو طبیعت میں ایک بے سکونی سی شروع ہو جاتی ہے، جب تک نماز نہ پڑھیں تب تک چین نہیں آتا۔ اور وہ بتانے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ابا بچپن سے ہی، ابھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے تبھی سے ہمیں نماز پر لے جاتے تھے، ہم پڑھیں نہ پڑھیں ہمیں زبردستی پڑھاتے تھے۔ ان کے بچپن سے زبردستی پڑھانے کا یہ اثر ہے کہ بڑا ہونے کے بعد نماز چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوٹتی۔ یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ کورے کاغذ کی طرح سے ہوتا ہے، سفید کاغذ کی طرح سے۔
آپ اس پہ پھول پھلواری بنائیں وہ بھی بن جائے گی، ایسی اوٹ پٹانگ لکیریں کھینچ دیں تو بھی اس پہ کھنچ جائیں گی۔ لیکن اسی طرح آپ بچے کو مہذب بنائیں، مؤدب بنائیں، اس کی تربیت کریں، اس کو ادب آداب سکھائیں، چھوٹے بڑے کی تمیز سکھائیں، اس کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت بٹھائیں، آخرت کا یقین بٹھائیں، جہنم کا خوف بٹھائیں، جنت کا شوق بٹھائیں، اللہ کی محبت بٹھائیں، اللہ کے نبی کی محبت بٹھائیں، اور اس کے سامنے اللہ پاک کی عظمت کے تذکرے کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے تذکرے کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ اللہ کا عاشق ہو جائے گا، اللہ کے نبی کا عاشق ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ہم لوگ یمن گئے تھے، یمن، تو ایک مسجد میں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، تو نماز کے بعد ایک بچے سے ملاقات ہوئی، میرا خیال ہے کوئی وہ 5-7 سال کا بچہ ہوگا، اس سے زیادہ عمر کا نہیں تھا۔ تو میں نے ایسے ہی اس سے تعارف کیا، اس سے نام پوچھا، والد کا نام پوچھا، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، تعارف کیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ تو اس کا جواب نارمل ہونا چاہیے تھا، جی ہے، یہ جواب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس بچے کی ایسی شاندار گھر کی تربیت ہوئی تھی، اس لیے کہ مدرسے کا پڑھا تو تھا نہیں، اتنی عمر ہی نہیں تھی کہ کہا جائے کسی اللہ والے کی صحبت میں اس نے چلے لگائے ہیں، یا کسی تبلیغ میں جا کے اس نے سال لگایا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے اس نے تربیت پائی ہے، اتنی تو اس کی عمر ہی نہیں تھی۔ 5-7 سال کا بچہ جب اس سے پوچھا نا کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے لہجے نے، اس کے جواب نے حیران کر کے رکھ دیا، اور ہم سمجھ گئے کہ اس بچے کی ماں کوئی معمولی نہیں ہے، اس بچے کا باپ کوئی معمولی نہیں ہے، اس بچے کے گھر کا ماحول کوئی بہت ہی ٹھیٹھ دیندار ہے۔ جب اس بچے سے پوچھا اب اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اس بچے کا لہجہ اور الفاظ کیا تھے وہ سنیے۔ میں نے کہا آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ تو ایک دم اس کے چہرے پہ حیرت کے آثار ظاہر ہوئے، کہنے لگا بلا، کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سوال ہے کرنے کا، مسلمان ہوں اور اللہ کے نبی سے محبت کا سوال کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا کم، کتنی؟ تو اس کے الفاظ تو سیدھے سادے سے تھے، لیکن ان الفاظ میں جو اس کے جذبات کی ترجمانی تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ بچہ اندر سے اللہ کی محبت سے، اللہ کے نبی کی محبت سے بھرا پڑا ہے۔ میں نے کہا کتنی؟ کہنے لگا کثیر، بہت۔ میں نے کہا پھر بھی کتنی؟ تو اس نے اپنے اسی لفظ کو دہرایا، لیکن ذرا اس کو لمبا کیا، کثیر۔ میں نے کہا واضح نہیں ہوا، واضح کرو۔ جب اس نے دیکھا نا کہ لفظ کثیر سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس سے لمبا تو کثیر ہو نہیں سکتا تھا، چنانچہ اس نے قسم کھائی، کہنے لگا واللہ اکثر من کل شیء، اللہ کی قسم دنیا میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت ہے۔ یہ بچے اللہ کی امانت ہیں، یہ اللہ کی امانت ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ ہم ان کو اللہ والا بنائیں، ہم ان کو اللہ سے جوڑیں، ہم ان کو اللہ کے نبی سے جوڑیں، ہم ان کو جہنم جنت سنائیں، ہم ان کو حشر نشر سنائیں، ہم ان کو آخرت کی اتنی یاد دلائیں کہ دنیا سے ان کا دل اچاٹ ہو جائے۔ قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید عباسی کے دور کے ایک مجذوب سے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، مجذوب سے تھے۔
ایسے ہی گھومتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اخروٹوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں بچے گولیوں سے کھیلتے ہیں نا، گولیوں سے، تو وہ بچے اخروٹوں سے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ انہی کی عمر کا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ حضرت بہلول کہتے ہیں میں سمجھا کہ یہ کسی غریب کا بچہ ہے، ان کے پاس اخروٹ ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اخروٹ خریدنے کے، اس لیے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میں بھی اخروٹ خریدتا، میں بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ تو کہتے ہیں مجھے اس بچے کے آنسو دیکھ کے بڑا ترس آیا، میں اس بچے کے قریب چلا گیا، میں نے کہا بیٹا آپ روئیں نہیں، میں آپ کے لیے اخروٹ لے کر آ جاتا ہوں، پھر آپ بھی کھیلیں ان کے ساتھ۔ کہنے لگے مجھے تو یہ امید تھی کہ جب یوں کہوں گا تو وہ بچہ بڑا خوش ہو جائے گا، اس کے آنسو خشک ہو جائیں گے اور وہ بچہ خوش ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ خوش ہو اس نے غصے سے میری طرف گھور گھور کے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو میں نے تو اس کو اخروٹوں کی پیشکش کی تھی، وہ غصے ہو گیا اور گھور گھور کے مجھے دیکھنے لگ گیا۔ تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کے لیے اخروٹ لے آتا ہوں، آپ ان کے ساتھ کھیلیں، تو آپ اس سے خوش نہیں ہو رہے؟ تو کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کوئی دنیا میں کھیل کے واسطے پیدا ہوئے؟ اس بچے نے کہا، چھوٹے بچے نے، ہم کوئی دنیا میں کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ تو بہلول کہتے ہیں مجھے تو توقع ہی نہیں تھی کہ اس عمر کا بچہ اس قسم کی بات کہے گا۔ تو میں نے کہا بیٹا پھر کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن میں کیا ہے؟ تو اس نے قرآن کی آیت پوری ترتیل کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، سریلی آواز کے ساتھ مجھے سنائی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آیتیں اس نے پڑھ کے سنائیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی کیا، اس کی تشریح بھی کی۔ کہنے لگا بہلول آپ نے سورہ مومنون کی آخری آیتیں نہیں پڑھی کہ اللہ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندو کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے بنایا اور بیکار بنایا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ جب یوں کہا تو بہلول کہنے لگے میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ بچہ بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے، بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے۔ کہنے لگے بیٹا آپ تو بڑے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، تو آپ مجھے کوئی نصیحت تو کریں، مجھے کوئی نصیحت تو کریں۔ کہنے لگے اس نے اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے، اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے اشعار سنانا شروع کیے، اشعار، اور زبان سے اشعار پڑھ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں۔ چھوٹا بچہ زبان سے اشعار پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں اس کے مسلسل بہہ رہی ہیں، اور یوں اشعار سناتے سناتے اللہ کی محبت کی باتیں سناتے سناتے آخرت کے تذکرے کرتے کرتے روتا رہا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ کہنے لگے میں نے اس کو پانی کے چھینٹے مار کے اس کو میں نے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اس کو افاقہ ہوا، تو افاقہ ہوتے ہی اس نے کہا بہلول دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ چھوٹا بچہ، بہلول دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ دنیا دن بدن ہمیں چھوڑ کے پیچھے کو لوٹ رہی ہے، آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے، ہمارے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس دنیا میں پھنس کر اپنے اللہ کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، جہنم جنت اور حساب کتاب کو بھول جائیں۔ کہنے لگے اس کی نصیحت میں اتنی تاثیر تھی کہ میں بے ہوش ہو کے گر گیا، بہلول بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو دیکھا وہ بچہ تھا نہیں، تو جو بچے کھیل رہے تھے
ان سے پوچھا کہ یہ بچہ کون تھا، ایسی بزرگوں والی باتیں کر رہا تھا اور اس کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ میں اس کی نصیحت کو سن کے بے ہوشی ہو گیا۔ تو کہنے لگے آپ نہیں جانتے اسے، یہ امام حسین کی اولاد میں سے تھے، امام حسین کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت بہلول کہتے ہیں ہاں میں بھی کہوں یہ کون سے درخت کا پھل ہے جو اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہا ہے۔ میرے دوستو، آج یہ بچے بڑے معصوم اور بڑے مظلوم ہیں۔ آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ سے نہ جوڑ کر، اللہ کے نبی سے نہ جوڑ کر، آخرت سے نہ جوڑ کر ظالم بنے ہوئے ہیں، اور ظالم ہونے کی وجہ، ظالم ہونے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر بچوں کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیا ہے۔ یہ بچوں کا ڈھیٹ ہونا، بچوں کا باغی ہونا، بچوں کا نافرمان ہونا، بچوں کا بے ادب اور بے تمیز ہونا، بدتمیز ہونا، یہ ماں باپ کو سزا ہے اس جرم کی جو جرم ان سے ان بچوں کی تربیت کے بارے میں صادر ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی بس سب کو مولوی بنانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں سارے مدرسوں میں بیٹھ جاؤ آ کے۔ بھئی جب سارے مولوی بن جائیں گے تو ڈاکٹر کون ہوگا، انجینئر کون ہوگا، بیماروں کا علاج کون کرے گا، یہ سڑکیں کون بنائے گا، یہ بلڈنگ کون بنائے گا، یہ پل کون بنائے گا، اور یہ کارخانے کون چلائے گا، اور یہ ٹیکسٹائل ملیں کون چلائے گا، اور یہ ٹیکنالوجی کا سارا نظام کون چلائے گا؟ اگر سارے ہی قاری صاحب آ کے بن کر بیٹھ گئے، سارے ہی مولوی بن کر بیٹھ گئے، میرے دوستو اس بات کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے کہ سب کو مولوی بناؤ، سب کو عالم بناؤ، سب کو قاری بناؤ، لیکن اس بات کا مطالبہ ہر ایک سے ہے کہ اپنے بچے کو کم از کم صحیح معنی میں مسلمان تو بناؤ۔ مسلمان بننا، صحیح معنی میں مسلمان بننا، مومن بننا، صالح بننا، یہ تو فرض عین ہے۔ صالح بننا فرض عین ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آئے اور آ کے کہا حضرت اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، اللہ اسے حافظ قرآن بنا دے۔ تو انہوں نے دعا کی، میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے نیک بنا دے۔ کہنے لگے حضرت دعا کریں اللہ اسے حافظ بنائے۔ انہوں نے پھر دعا کی، میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے صالح بنا دے، صالح نیک بنا دے۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو حافظ ہونے کی دعا کر رہا ہوں۔ تو فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے صالح بنائے، اس لیے کہ حافظ بننا فرض عین نہیں ہے، بن جائے تو بہت اعلیٰ، نہ بنے تو کم از کم صالح بننا تو فرض عین ہے۔ آج ہمارے ماں باپ کے سامنے یہ تو ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے، بڑا افسر بنے، اس کی تنخواہ بہت بڑی ہو، اس کے پاس گاڑی بھی ہو، اس کے پاس بنگلہ بھی ہو، اس کی کسی مالدار کی بیٹی سے شادی بھی ہو جائے جو جہیز میں بنگلہ بھی لائے اور گاڑی بھی لائے اور فرنیچر بھی لائے۔ لیکن آج ماں باپ کے سامنے یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ متقی بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، صالح بن جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو ان کے ایک چچا صاحب بھائی تھے محمد بن مسلمہ، وہ ان سے ملنے آئے۔ آخری وقت تھا، ان کو زہر دے دیا گیا تھا۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا عمر تو نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہ اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی وراثت کتنی ہے؟ آپ کی وراثت میں ایک بچے کو 2 روپے ملیں گے، 2 روپے، آپ کے بچے کو 2 روپے ملیں گے۔ اب بتاؤ 2 روپے سے کوئی فیوچر بنے گا، مستقبل بنے گا؟ نہ کوئی پراپرٹی چھوڑی، نہ کوئی درہم دینار چھوڑے، 2 روپے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ بچے کے ساتھ ظلم نہیں ہے، جبکہ آپ آدھی سے زیادہ دنیا کے بادشاہ تھے۔
جب یہ کہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ میرے بچوں کے دل میں بھی کوئی اس قسم کی بات ہے جس کی ترجمانی کے لیے انہوں نے اپنے چچا کو بھیجا ہے۔ چنانچہ فرمانے لگے میرے سب بچوں کو بلا۔ بچوں کو بلایا گیا۔ جب بچے آ گئے تو فرمانے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ سہارے سے ان کو اٹھا کر بٹھایا گیا۔ پھر فرمانے لگے میرے بچوں بات یہ ہے کہ میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں عوام کے مال کو حرام طریقے سے اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے استعمال کرتا اور میں تم سب کے لیے لمبی چوڑی وراثت چھوڑ کے مرتا اور خود جہنم میں جاتا، اور ایک راستہ یہ ہے کہ میں نے سرکاری مال میں سے ایک پیسہ نہیں اٹھایا، جو میرا حق بنتا تھا میں نے خود بھی وہ کھایا، اور تمہارے لیے بھی جتنی میرے پاس حلال طریقے سے گنجائش ہوئی اتنا میں نے تمہیں دیا۔ اب جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، اور بے شک میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا، میں نے تمہیں سرکاری خزانے کا ایک پیسہ نہیں کھلایا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس پہ لگا دی کہ تم سارے کے سارے نیک بن جاؤ، ولی اللہ بن جاؤ اور صالح بن جاؤ، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم سارے نیک رہو گے۔ میری ساری زندگی کی تربیت کے نتیجے میں، اور اللہ پاک کا قرآن پاک میں وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو نیک بنیں گے ان کے والی اور وارث اور ان کو سنبھالنے والے، سرپرستی کرنے والے اللہ ہوں گے۔ چونکہ میں نے تمہیں نیک بنایا ہے لہٰذا اللہ پاک تمہیں ضرور سنبھالیں گے، اور اگر تم میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد نیک نہ رہے، بدکار ہو گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے، تو پھر مجھے بھی پرواہ نہیں کہ اللہ تمہیں کس وادی میں جا کر ہلاک کرے گا۔ تو آج کے ماں باپ کو اس بات کی تو ٹینشن کھائی جاتی ہے کہ میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کہاں سے کھائے گا اور کہاں رہے گا اور کیسے زندگی گزارے گا، لیکن اس بات کی ماں باپ کو ٹینشن نہیں ہے کہ میرے بچے کا اگر کردار اچھا نہ ہوا، اگر میرا بچہ صحیح معنی میں مسلمان نہ بنا تو یہ تو پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، ان کو دین سکھائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ گھر ہے۔ عام طور سے لوگ مدرسوں میں بچوں کو پڑھاتے اور اپنے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں کرتے۔ اب بچہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھا ہوا ہے قاری صاحب کے پاس اور پڑھ رہا ہے قرآن، لیکن یہی بچہ جب شام کو گھر جاتا ہے تو گھر میں LCD لگی ہوئی ہے، اس پہ گانے بج رہے ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، یا پھر گھر کے ہر فرد کے پاس بڑا موبائل ہے۔ جب بچہ سارا دن قرآن پڑھ کے گھر جاتا ہے تو ماں باپ ہی اپنے ہاتھوں سے اسے موبائل دیتے ہیں اور وہ بیٹھ کے کارٹون دیکھنے لگ جاتا ہے، ویڈیو گیم کھیلنے لگ جاتا ہے۔ اب سارا دن قرآن پڑھا اور گھر جا کے جو دل میں نور پیدا کیا تھا گھر جا کے اس کو انڈیل دیا، تو بتائیے تربیت کیسے ہوگی؟ ایک دیوار ہے، ایک شخص اس کو بنا رہا ہو، دوسرا اس کو ہتھوڑے مار مار کے گرا رہا ہو، تو بتائیے وہ دیوار بن جائے گی؟ اس لیے سب سے پہلی تربیت گاہ ہمارے بچوں کے لیے وہ ہمارے گھر کا ماحول ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بنیں تو قاری صاحب کے پاس ضرور بھیجیں، لیکن اپنے گھر میں بھی ماحول اچھا کریں۔ آپ نمازیں پڑھنا شروع کریں، آپ تہجد پڑھنا شروع کریں، آپ کی بیگم قرآن پڑھنا شروع کرے، تسبیح پڑھنا شروع کرے، آپ کی بیگم اور آپ کی بچیاں اور بچے غیبت سے پرہیز کریں، گالی گلوچ سے پرہیز کریں، آپ کے گھر میں ٹی وی نہ ہو، آپ کے گھر میں موبائل کا غلط استعمال نہ ہو۔ جب یہ گھر کا ماحول بنے گا تو یہ بچہ قاری بھی بنے گا، صالح بھی بنے گا، اللہ والا بھی بنے گا۔
لیکن آپ نے اپنے گھر کا ماحول تو نہ بدلا اور سارا بوجھ ڈال دیا قاری صاحب پر. تو قاری صاحب کے پاس تو ہوتا ہے چند گھنٹے، ساری رات تو آپ کے پاس ہوتا ہے، تو بتائیے کیسے سدھرے گا؟ اس لیے کسی بچے کے بننے اور بگڑنے کا سب سے پہلا موقع، سب سے پہلی جگہ وہ گھر کی درس گاہ ہے، وہ گھر کی تربیت گاہ ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بنے، اہل اللہ بنے، اللہ والے بنے، صحیح معنی میں مسلمان بنے، اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کریں. گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، مرد بھی نمازیں پڑھیں، عورتیں بھی نمازیں پڑھیں، اور گھر میں کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو. سنت سے ہٹ کے نہ ہو. گھر کا ہر کام سنت کے مطابق ہو اور گھر کا ہر کام شریعت کے مطابق ہو. اگر گھر میں گانے بج رہے ہوں گے تو لا محالہ اس بچے کی صحیح تربیت ہو نہیں سکے گی. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب، یہ بڑے بھائی ہیں مجدد دوران اور بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بھی ان کے بڑے بھائی مولانا یحییٰ صاحب نے کی. مولانا یحییٰ صاحب نے، یہ مولانا یحییٰ صاحب جب ان کی والدہ نے ان کو دودھ چھڑایا، ان کی والدہ نے ان کو دودھ چھڑایا تو اس وقت عمر 2 سال تھی، صرف 2 سال. 2 سال کی عمر میں جب ان کو دودھ چھڑایا گیا تو قرآن پاک کا ایک پاؤ پارا ان کو پہلے سے یاد تھا. لوگ حیران ہو گئے کہ بچے نے ابھی دودھ چھوڑا ہے، 2 سال کا بچہ تو بولتا بھی مشکل سے ہے. ایک پاؤ پارا ان کو یاد تھا. جب ان کی والدہ سے پوچھا گیا تو فرمانے لگیں میں نے ہمیشہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ جب دودھ چھڑایا گیا تو بچے کو پاؤ پارا سن سن کے ہی یاد ہو گیا. اب اندازہ لگائیے اس ماں نے کتنا قرآن پڑھا ہوگا جس کے دودھ پیتے بچے نے ننھی منھی عمر میں پاؤ پارا صرف سن کے یاد کر لیا. کتنا قرآن پڑھا ہوگا اس نے. جب بھی دودھ پلایا تو با وضو پلایا، بے وضو نہیں پلایا. اس لیے یہ ایک ایسی بات ہے جس کا دیندار گھروں میں بھی فقدان ہے، توجہ نہیں ہے اس طرف. بچوں کی تربیت ہو، بچوں کی ذہن سازی ہو، بچوں پہ کڑی نظر ہو کہ بچہ کیسے بولتا ہے، اس کے بولنے کا لہجہ کیا ہے، یہ کیسے بولتا ہے، بڑے چھوٹے سے بات کرنے کا انداز کیا ہے، اس کی طبیعت میں سنت کی طرف میلان ہے یا بے دینوں کی طرف میلان ہے. اس کے دل میں نبی کے نام کی عزت ہے کہ نہیں، اس کے دل میں اللہ پاک کے حکم کی عظمت ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ چیک کرنے کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اس کی ہم کوشش کریں. چند کام کریں گے ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے بچے اہل اللہ بن جائیں گے، ہمارے بچے نیک بن جائیں گے. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ کے بہت تذکرے کریں، اللہ پاک کی عظمت کے بہت تذکرے کریں. دیکھیں ایسوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور انٹرنیٹ پر ایک پوری گینگ ہے، ایک پوری ٹیم ہے جو بیٹھی ہوئی ہے صرف ہماری نسلوں کے اندر اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. انٹرنیٹ پہ ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ جتنے بچے نئے ذہن،
چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ابھی نئے نئے موبائل لیے ہیں اور ننھے منھے سے بچے ہیں، ابھی ان کی عقل کمزور ہے، ابھی ان کی سمجھ کمزور ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ چنانچہ آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، جدید تعلیمی اداروں میں چلے جائیں، آپ کو بہت نوجوان ایسے ملیں گے جن کے اندر کو کریدیں گے تو وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے کتنے نوجوان اللہ کے انکاری ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں اللہ پاک کی عظمت کے خوب تذکرے کریں، اتنے تذکرے کریں کہ جھٹلانے والوں کے جھٹلانے کا ہمارے دل پہ اثر نہ ہو۔ دیکھیں اس وقت رات ہے، مجھے اس کا یقین ہے آپ سارے قسمیں کھا کے بھی کہیں کہ اس وقت دن ہے، میں کہوں گا پاگل تو نہیں ہو گئے آپ لوگ سارے یار؟ رات ہے، دیکھو گھڑی کیا کہہ رہی ہے، باہر دیکھو کتنا اندھیرا ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ بھی قسمیں کھا کے کہیں گے تو کوئی نہیں مانے گا کہ اس وقت دن ہے، حالانکہ اس وقت رات ہے۔ جب ہمارے گھروں میں اللہ کی عظمت، کبریائی، بڑائی، اللہ کی عظمت اور شان کے خوب تذکرے ہوں گے تو ہمارے بچوں پر روز روشن کی طرح یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات ان پہ کھل جائے گی، اور جب کھل جائے گی تو جھٹلانے والوں کے جھٹلانے سے ان کے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جب گھروں میں تذکرے ہی نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے جب سنیں گے تو ایک دم اثر لے لیں گے۔ تو ایک کام تو میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں اللہ پاک کے اتنے تذکرے کریں کہ ہمارے بچوں پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ دیکھیں زمین آسمان کس نے بنائے سب بتاؤ، زور سے بتاؤ، اللہ نے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود بھی قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ، بیسیوں نہیں سینکڑوں جگہ اللہ کہتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ دیکھتے نہیں ہو آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، سورج چاند ستارے اللہ نے بنائے، اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا، اللہ نے سورج کو نکال کے دن بنایا، سورج کو ڈبو کے رات بنایا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اس بات کو اللہ نے سینکڑوں دفعہ دہرایا ہے، حالانکہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کافر بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، لیکن اللہ پاک نے اس بات کا تکرار کیا ہے اس لیے کہ اس تکرار ہی سے یہ عقیدہ باقی رہے گا، یہ سوچ باقی رہے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں اس کا تکرار کرنا ہے، اللہ نے سب کچھ بنایا، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک کام تو یہ کریں، دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ روز 10 منٹ 15 منٹ سارا گھر جمع ہو جائے، اس میں ہمارے حضرات کہتے ہیں دودھ پیتے بچوں کو بھی مائیں اپنی گود میں لے کر بیٹھ جائے۔ دیکھیں آپ سوچیں گے کہ دودھ پیتے بچے کو کیا پتہ کہ حکایت صحابہ پڑھی جا رہی ہے یا فضائل قرآن فضائل نماز پڑھی جا رہی ہے۔ بھئی دودھ پیتے بچے کو اگر پتہ نہیں چلتا تو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اذان کا حکم کیوں ہے؟ اذان کا حکم کیوں ہے؟
اس کا مطلب ہے پتہ چلتا ہے، اس کا مطلب ہے اثر ہوتا ہے، ہر بول اپنا اثر رکھتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر بول اپنا اثر رکھتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا بول جب اس بچے کے کان میں پڑے گا، یہ بول اس بچے کے مستقبل، اس بچے کے کردار پہ، اس بچے کے فیوچر پہ ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم ایک ہسپتال گئے، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی بچی وقت سے پہلے پیدا ہو گئی، تو اس کو مشین میں رکھا تھا، تو کہنے لگے آپ چل کے دعا کر لیں۔ ہم چلے گئے تو 2 مشینیں رکھی ہوئی تھیں، ایک مشین میں ہمارے تعلق والے ساتھی کی بچی، ایک مشین میں ایک اور بچہ تھا، وہ بھی ایسے ہی وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تھا، مشین میں تھا۔ تو ہم نے اس پہ دعا پڑھی، کان میں اذان دی اور دوسرے میں اقامت کہی اور دعا کر لی۔ میں نے اس سے وہ جو وہاں پہ نوجوان لڑکا جو اس پہ ڈسپینسر تھا، جو وہاں کھڑا ہوا تھا، تو اس سے میں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہنے لگے یہ بچہ وہ جو باہر ہندو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان کا بچہ ہے، وہ جو ہندو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بچہ ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ہمیں دکھا دو، اس پہ بھی ہم دم کر لیتے ہیں۔ کہ نہیں آپ دم نہ کریں، وہ باہر بیٹھی ہوئی عورتیں ہندو ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گی۔ میں نے کہا ناراض نہیں ہوتی، آپ کھولیں شیشے کو۔ اس نے شیشے کو کھولا، اور شیشے کو کھولنے سے پہلے چونکہ سامنے دروازہ تھا، دروازہ شیشے کا تھا، تو اس نے پردے کو یوں ڈال دیا، یوں پردے کو ڈال دیا تاکہ ان ہندو عورتوں کی نظر نہ پڑے کہ ایک مولوی نے ہمارے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، پردہ نہ لگاؤ، اس پردے کو ہٹاؤ، ہم انہی کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا، اس نے پردے کو ہٹایا، بچے کو مشین سے نکالا، میں نے اس بچے کے کان میں، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان پہ اقامت کہی، اور اس پہ نظر کا اور جو شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے جو ہمارے نبی نے 3 سورتیں اور آیت الکرسی بتائی ہے وہ پڑھ کے اس پہ دم کر دی۔ وہ جو ہندو عورتیں تھیں نا، وہ دیکھ رہی تھیں، اس لیے کہ ہندو بھی یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ داڑھی والا اگر کچھ پڑھ کے پھونک مارتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، یہ تو ہندو بھی سمجھتا ہے۔ قرآن کی تاثیر کا اقرار تو ان کو بھی ہے۔ اس بچے کو مشین میں رکھا، جب باہر نکلے تو میں نے ان عورتوں سے کہا، میں نے کہا بہن یہ بچہ آپ کا تھا؟ کہاں؟ کہنے لگی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بچے پہ دم کیا، آپ دعا کر دیں ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے دعا کی ہے، اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ بھی ایک وعدہ کریں۔ کہا کیا؟ میں نے کہا یہ بچہ مسلمان ہے، اب یہ ہندو نہیں رہا، اس لیے کہ ہم نے اس کے دائیں کان میں اللہ کا نام لے لیا ہے، اس کے بائیں کان میں اللہ کا نام لے لیا ہے، اور اللہ کا نام اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا۔ کہنے لگی پھر ہمیں بھی کرتے جاؤ، اگر اس کو کر دیا ہے تو ہمیں بھی کرتے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے روزانہ 10-15 منٹ ہم اپنے سارے گھر کو لے کر بیٹھیں اور فضائل اعمال کی تعلیم کریں، اس سے ہمارے گھر کا نظام ٹھیک ہوگا، گھروں میں دین آئے گا۔ یہ دو کام۔ تیسرا کام اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں۔ اور کیا چیک کرنا ہے آپ نے چیک یہ کرنا ہے کہ کہیں یہ میرا بچہ سنت کے خلاف تو کوئی قدم نہیں اٹھاتا، گھر میں داخل ہو کر اس نے سلام کیا کہ نہیں کیا، سورہ اخلاص پڑھی کہ نہیں پڑھی، صبح کو اٹھتے ہی یہ قرآن کو اٹھا کے جھوم جھوم کے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ یہ آپ چیک کریں کہ آپ کا بچہ کہیں
آپ کے اٹھانے سے اٹھ کر نماز پڑھ کر پھر جلدی سے بستر میں گھس تو نہیں جاتا، نہیں، اگر اس آپ کے اٹھانے سے یہ اٹھا ہے تو آپ کے اٹھانے کے بعد آپ اس کی عادت ڈالیں کہ نماز پڑھ کے دوبارہ بستر میں نہ جائے، بلکہ اٹھ کے قرآن پڑھے، اٹھ کے قرآن پڑھے، اللہ کا کلام پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن اترا تھا، آپ پہ تو قرآن اترا تھا، تو آپ کو تو پڑھنے کی حاجت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے میرے نبی خوب میرا ذکر کرو اور ساری دنیا سے کٹ کر میرے ہو جاؤ، اور میرے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر مزے لے لے کر پوری تجوید اور ترتیل کے ساتھ۔ چنانچہ ہمارے نبی ٹھہر ٹھہر کر مزے لے لے کر قرآن پڑھتے تھے۔ آپ کا بچہ باتھ روم میں ننگے سر تو نہیں جا رہا، آپ چیک کریں۔ آپ کا بچہ کھانا جو کھا رہا ہے تو ٹیک لگا کے تو نہیں کھا رہا، کھڑے کھڑے تو نہیں کھا رہا، دسترخوان بچھائے بغیر تو نہیں کھا رہا، کھانا کھاتے ہوئے اوروں کی پلیٹوں میں تو ہاتھ نہیں مار رہا، اپنی طرف سے کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے، کھانے کے بعد والی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی، سونے سے پہلے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ آپ کا بچہ جب سوتا ہے تو الٹا تو نہیں سوتا، آپ دیکھیں گے نا عام طور پر اپنے گھروں میں آپ چیک کیجئے گا، عام طور پہ بچے الٹے سوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ الٹے لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ان هذه ضجعۃ لا يحبها اللہ، ارے یہ ایسا لیٹنا ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے بچے بھی بچیاں بھی الٹے سوتے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ ماں باپ کو چیک کرنے کی چیز ہے۔ یہ 3 کام، اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جہاں کہیں اہل اللہ کا پتہ لگے، جہاں کہیں صالحین کا پتہ لگے، جہاں کہیں اللہ والوں کا پتہ چلے تو ان بچوں کو لے جا کر ان کے پاس ان کا ہاتھ ان کے سر پہ پھروا دیں اور ان سے ان کے لیے دعا کروا لیں۔ ہمارے نبی کے زمانے میں صحابہ اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ سر پہ ہاتھ پھیر دیں، دعا فرما دیں۔ اور جب بچہ پیدا ہو تو یہ مستقل سنت ہے حضرات صحابہ کی کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی اللہ والے جس کی زبان غیبت سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، اور ان کی دل آزاری سے پاک ہو، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے رطب و لسان، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہو، ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ اپنے منہ سے تھوڑا سا لعاب اس بچے کے منہ میں ڈال دیں، کھجور چبا کے ڈال دیں، شہد چاٹ کے ڈال دیں، یا ویسے ہی انگلی گیلی کر کے منہ میں ڈال دیں۔ اگر ہم ان باتوں کا اہتمام کریں گے ہمارے گھر کا ماحول دن بدن درست ہوتا چلا جائے گا اور ہمارے بچے نیک اور اہل اللہ بنتے چلے جائیں گے۔ تیار ہیں؟